پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانا عزیر کا سلام۔ ناظرین کرام، عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ سنایا، اس فیصلے کو حکومت کی جانب سے اپوز کیا گیا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ لیکن اب پھر بہت سارے ٹاؤٹوں نے اس پر بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ سپریم کورٹ کا جو تحریری حکم نامہ آئے گا وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ عمران خان کا طبی معائنہ ہو جائے گا، ان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد منتقل نہیں کیا جائے گا۔ اب تحریری حکم نامہ جو سامنے آیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے، وہ تحریری حکم نامہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو آج ہم ایویلویٹ کریں گے کہ اب صورتحال یکسر طور پر تبدیل کس طرح سے ہو گئی ہے۔ اور بڑی بریکنگ نیوز آج کے اس ویلاگ کی یہ ہے کہ عمران خان سیدھا بیرون ملک منتقل۔ جو پاکستان کا میڈیا ٹی وی چینلز ہیں ان پر ایک ایسی اندر کی خبر چل گئی کہ جس کے بعد سارا میڈیا چینل جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ کیا وہ غلطی تھی؟ کیا معاملہ تھا کہ اچانک سے وہ خبر چل گئی اور حکومت کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ حکومت والے رونا دھونا شروع ہو گئے ہیں، حکومت کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں۔ اور پھر تیسری بڑی خبر ہے، طاقتور ترین ملاقاتیں ہو گئی۔ ایک اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقات نہیں ملاقاتیں۔ پھر کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب سر جوڑ لیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس ایک فیصلے نے پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے اس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آتا ہے، تحریری حکم نامہ، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی آج جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کے بعد کچھ ڈاکیے، کچھ ٹاؤٹس ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑے ٹاؤٹ منیب فاروق صاحب، انہوں نے کہا کہ پاور کوریڈورز میں عمران خان کو جیل سے منتقل کرنے کی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آدھا گھنٹہ واک کی اجازت مل جاتی ہے تو 1 گھنٹہ مل جائے گی۔ ان کے مطابق بلڈ پریشر اور انزائٹی عمر کے ساتھ پیدا ہونے والے مسائل ہیں اور اسے دوائیوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ فیملی اہلیہ سے جیل میں ملاقاتیں زیادہ کروائی جا سکتی ہیں، اس لیے کسی اور جگہ منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حکومت کو عمران خان کی بنگالہ منتقلی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ منیب فاروق کی جانب سے یہ جب فیصلہ آیا اس کے اوپر انہوں نے اپنا رد عمل دیا بطور ڈاکیہ۔ وہ اپنے آپ کو DGISPR بنا کر پیش کر رہے تھے کہ پاور کوریڈورز میں یہ سمجھا جا رہا ہے اور فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے برعکس جناب نصر اللہ ملک صاحب، یہ بھی ایک جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہوگا اور ہسپتال منتقل ہونے کا امکان کم ہے۔ باخبر قانونی اور حکومتی ذرائع کے مطابق عدالت نے صرف میڈیکل بورڈ کے ذریعے معمول کے طبی معائنے کا حکم دیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور میڈیا نے اسے عدالتی حکم پر ہسپتال منتقلی کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ یہ جناب مختلف ڈاؤٹس ہیں وہ خبریں دے رہے تھے، لیکن اب سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے نے یہ سارے کے سارے ٹاؤٹوں کے اوپر جو ہے پانی پھیر دیا۔ کیسے؟ اب تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جناب جاری ہوتا ہے اور وہ تحریری حکم نامہ جو جاری ہوا کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر اگلے 48 گھنٹوں کے اندر الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے، فوری طور پر۔ اور ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان جو عمران خان کی بہن ہے، وہ بھی میڈیکل بورڈ کا حصہ ہوں گی۔ اور پھر ہر ہفتے عمران خان کی ان کی بیٹوں سے فون پر بات بھی کروائی جائے گی، ان کی فیملی کے ساتھ بھی ملاقات کروائی جائے گی۔ آج جو تحریری حکم نامہ جاری ہو گیا ہے اس فیصلے کے بعد، یہ ایک بہت بڑا مائلسٹون اچیو کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور اس فیصلے نے سپریم کورٹ کے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ کے آزاد ججز تھے ان کے سامنے عمران خان کا کیس لگا ہے۔ کیا یہ کسی ڈیل کا شاخسانہ ہے؟ اسی نے حکومت کے اوپر اب قیامت توڑ دی ہے۔ اب ذرا سن لیں جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا، پھر میں خبروں کی جانب بڑھتا ہوں۔ تحریری حکم نامے کے مطابق اعلیٰ عدلیہ نے واضح احکامات جاری کر دیے ہیں کہ عمران خان کو اگلے 2 دنوں کے اندر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے، اور حکومت اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف درج تمام مقدمات، گرفتاریوں، زیر سماعت ٹرائلز اور سزا کی مکمل تفصیلات عدالت میں پیش کی جائیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل انتظامیہ کی مشاورت سے ایک اعلیٰ سطح کا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے، جن میں معالج، جنرل سرجن، انٹرنل میڈیسن کی ماہر اور ماہر چشم اور ماہر امراض قلب شامل ہوں گے، جو عمران خان کا مکمل طور پر طبی معائنہ کریں گے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور عمران خان کی بہن جو ہیں وہ اس طبی معائنے اور علاج کے عمل کے ساتھ رہنے کی ان کو اجازت ہوگی۔ اب جو ڈاکٹر عثمان خان ہیں انہی کو ملاقات کی اجازت ہے، وہی عمران خان کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر ہوں گی۔ اور جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے اپنے فیصلے میں قرار دیا
کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں طبی سہولیات اور علاج کے تمام طریقہ جات عمران خان خود یا ان کی فیملی برداشت کرے گی۔ آئندہ سماعت تک عمران خان کی فیملی کا کوئی رکن، تحریک انصاف کا رہنما یا ان کا وکیل عمران خان کی صحت پر، ان کی صورتحال پر میڈیکل رپورٹس کو میڈیا یا عوام کے ساتھ مکمل طور پر شیئر نہیں کرے گا۔ حکومت اور متعلقہ حکام ہفتے میں ایک بار عمران خان کی ان کی فیملی سے ملاقات یقینی بنائیں گے۔ حکومت اور متعلقہ حکام عمران خان کی اپنی بیٹوں سے ہفتے میں 2 بار ٹیلی فون پر بات چیت کی سہولت بھی فراہم کریں گے۔ اس کے بعد جو عمران خان کی بہن ہے جناب علیمہ خان صاحبہ بڑے غصے اور بڑے دبنگ انداز سے پہچانی جاتی ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مایوس ہو گئے تب اللہ نے انصاف فراہم کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اب عمران خان کا معائنہ اور علاج ہوگا، ہم خوش ہیں اور ہم ججز کے شکر گزار ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے علیمہ خان کے لہجے میں بھی۔ اور اس سب کے بعد اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ 16 ستمبر تک شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے اندر رہیں گے، کیونکہ اگلی سماعت جو ہے وہ 16 ستمبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ اب یہ 1 مہینہ ہے، یہ ہوگا CBM اس میں بنیں گے، یعنی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے۔ اگر عمران خان کی کوئی بہن جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کرتی، عمران خان صاحب خود وہاں پر بیٹھ کے کوئی ایسی گفتگو نہیں کرتے جو باہر آ جائے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو برا لگے، تو مزید عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے زمان پارک یا بنگالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی خبر میرے پاس موجود ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور مزید خبریں دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو عمران خان کی جو بہن ہے نورین خان نیازی صاحبہ، وہ ان کی عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقات کروا دی گئی ہے۔ بشرا بی بی کی جو بیٹی ہے، ان کی جو بھابھی ہیں، ان کی بھی بشرا بی بی سے ملاقات کروائی گئی ہے۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر ملاقاتیں، منگل کا دن تھا، ملاقاتوں کا دن بھی تھا، تو عظمیٰ خان صاحبہ جو ہے ان کو عمران خان سے ملاقات کروا دی گئی۔ عمران خان اور عظمیٰ خان نورین خان نیازی صاحبہ جو ہیں ان کی ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی۔ ملاقات میں دونوں بہن بھائی نے صحت اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ نورین نیازی نے عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم پر آگاہی فراہم کی، کیا آپ عمران خان سے ملاقات کروا دی گئی ہے؟ صحافی نے یہ سوال پوچھا، جس پر نورین نیازی صاحبہ نے منہ پر انگلی رکھ کر کہا کہ خاموش کا اشارہ انہوں نے کیا کہ چپ رہیں۔ یعنی کہ اب عمران خان کی جو بہن ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ کیا اندر بات چیت ہوئی وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ پائی ہے۔ تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، جس کو ایک ڈیل کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انگیجمنٹ کے تحت یا کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، جس کے تحت اب عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب جو ہیں، ظاہر ہے تو ان کی صحت بہت خراب ہے، ان کی دل کے مسئلے بن گئے ہیں، پیلپیٹیشنز ہیں، ان کو جناب ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا ہے، سولٹری کنفائنمنٹ تھی، اور 1 سال کے بعد ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہونا یہ بہت مشکل تھا۔ اور یہ بات آپ مانیں کہ عمران خان صاحب نے جس دیدہ دلیری کے ساتھ یہ جیل کاٹی ہے، یہ پاکستان اور دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔ جیسے جو نیلسن منڈیلا تھا، اس کے بعد سب سے زیادہ پچ پر کھڑے ہو کر لمبی اننگ کھیلنے والے عمران خان جو ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گئے۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑے اچھے طریقے سے اس اننگز کو کھیلا ہے، اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ اس نظام کے سب سے طاقتور ترین آدمی ہیں، یہ ثابت کر دیا ہے۔ اتنی سخت جیل جس میں آپ کسی سے کوئی بات نہ کر پا رہے ہوں، جس میں آپ کے ساتھ کوئی بات نہ کرنے والا ہو، سولٹری کنفائنمنٹ ہو، اور آپ کو کوئی جو ہے وہ آپ کی انٹریکشنز ہی نہ ہوں، آپ کو دنیا کا نہ پتا ہو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، تو آپ کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ لیکن میں جو ہے وہ حیران کن طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب عمر کے اس حصے میں جب وہ بڑھاپے کے اندر ہیں اور وہ اتنی بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں، اسٹیل آف مین، اسٹیل آف نرو، یعنی کہ میں نے آج تک اتنا مضبوط، اتنا بہادر شخص نہیں دیکھا جو اتنی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹ رہا ہو۔ تو خیر یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم۔ صحافی نے مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال پوچھا، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے بہت دیر کر دی انہوں نے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جس وقت مریض کو صحت کے حوالے سے کوئی شکایت ہو تو اس پر فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ اتنا لمبا عرصہ بلا وجہ ملک کے اندر ایک ایشو پیدا کرنا، اس پر ایک بیقراری سامنے آ جاتی ہے۔ ان سے وابستہ جو حلقے ہیں، ورکرز اور لوگ، وہ بلا وجہ ایک کرب سے گزرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ اگر آنا تھا تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اب بھی اگر آیا ہے، دیر آئے درست ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر ایک پازیٹیو رسپانس دیا۔ پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں، سلیم مانی والا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کو یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تو یہ سپریم کورٹ کی ویلیوز ایڈ ہوئی، سپریم کورٹ کی جو ہے لیجیٹیمیسی بڑی ہے۔ یا اگر حکومت کر دیتی تو ان کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بڑھ جاتی، لیکن حکومت نے نہیں کی، حکومت نے تو الٹا اپوز کیا ہے اور پھر اپنے ڈاکیے بھی چھوڑ دیے، انہوں نے اپنے ڈاکیے بھی چھوڑ دیا حکومت نے۔ آپ اندازہ کریں بے حسی کا،
آپ ان کی جو ہے وہ ان کے گھٹیا پن کا دیکھیں کہ کیسے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نہ اس پر سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، نہ اس پہ بات کر رہی ہے، نہ وہ سیاست کر رہی ہے. صرف ان کا ایک یہ تھا کہ وہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کر دیں. تو اب یہ لگتا ہے کہ جو 27 ستمبر کا معاملہ ہے، جو لانگ مارچ کی تاریخ ہے، شاید اب اس کو ملتوی کر دیا جائے. یہ جو ہے وہ اس کو ملتوی کر دیا جائے گا. وہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ نہیں کرے گی. تو اب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اگلے 48 گھنٹوں میں عمران خان کو منتقل کرنا ہے. تو وہاں پر میڈیا وینس پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور وہاں پر صحافی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. تازہ ترین صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ میڈیا نے اب شفا انٹرنیشنل کی طرف جو ہے اپنی نظریں جمائی ہوئی ہیں. اب عمران خان صاحب کیا سیدھا بیرون ملک منتقل ہوں گے؟ ایسی خبر چل گئی ہے جس نے حکومت کے اوپر جو ہے وہ قیامت توڑ دی ہے. اور طاقتور ترین ملاقاتیں، ایک ملاقات اڈیالہ جیل میں. اب عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے حکم پر جو زرعی انتظامیہ ہے انہوں نے بھی اجلاس طلب کر لیا ہے اور سیکورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کو سب جیل قرار دیے جانے کا امکان بھی ہے. تو اعلیٰ سطح کا اجلاس اس حوالے سے جناب طلب کیا گیا ہے. اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقلی کے حوالے سے روٹ کی حفاظت اور ہسپتال کے اطراف درکار ضروری سیکورٹی جو ہے ان کے سخت ترین انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے. اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جلد جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کیا جا سکتا ہے. اس ضمن میں انتظامی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ موصول ہوتے ہی تمام سیکورٹی انتظامی اقدامات فوری عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا تاکہ مکمل تحفظ کے ساتھ سابق وزیر اعظم اور عمران خان کی ہسپتال منتقلی کو ممکن بنایا جا سکے. تو یہ ایک جو ہے وہ بڑی عام خبر ہے کہ ایک طرف تو زرعی انتظامیہ کے اجلاس ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے آ گئے. اب ڈاکیوں کو کیا کرنا ہے، نصر اللہ ملک کا کیا کرنا ہے، اب منیب فاروق جیسے ڈاکیوں کو کیا کرنا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان وہاں پر کھڑا ہو گیا. اور ARY نیوز نے حکومتی ذرائع سے خبر چلائی ہے کہ عمران خان کی فیملی اگر مطمئن نہ ہو تو غیر ملکی ڈاکٹرز کو بلایا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. یہ جان بوجھ کر حکومت نے اس طرح کی خبر چلائی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بیرون ملک جا رہے ہیں، ہسپتال منتقل ہوئے ہیں کیونکہ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیسے ملک سے باہر پہنچے، کہاں وہاں جا کر انہوں نے پارٹیز کی. عمران خان صاحب میاں نواز شریف نہیں ہیں. آپ عمران خان کا نواز شریف کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. اب یہ میڈیا ہاؤسز کا استعمال ہوا اور ARY نیوز نے یہ گھٹیا خبر حکومتی ذرائع سے چلا دی ہے کہ اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو غیر ملکی ڈاکٹرز کو بلایا جا سکتا ہے. تو یہ نون لیگ کے کہنے کے اوپر جو خبر چلوائی گئی ہے. تو نون لیگ کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے. یہ کیوں نون لیگ نے حکومت چلائی؟ تاکہ ورکرز جو ہیں ان کو بتایا جا سکے کہ عمران خان اور نواز شریف ایک سٹیج پر آ گئے. لیکن ایسا نہیں ہے. عمران خان ملک سے باہر نہیں جائیں گے. ایز پر مائی سورسز، ایز آف وی اسپیک، جب میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے سورسز نے ہمیں یہ بتایا کہ عمران خان ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے. 16 ستمبر کے بعد ان کو بنی گالہ یا زمان پارک جو ہے وہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. اس کے امکانات جو ہیں البتہ موجود ہیں. تو یہ حکومت کے پلیٹلیٹس اس حوالے سے گرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب وہ آ رہا ہے اور حکومت جا رہی ہے اور الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور ایک نیا نظام آ رہا ہے اور 28ویں ترمیم ہوگی اور نومبر کے اندر ہو جائے گی. تو یہ خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب تک لیتا ہی اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ ناظرین طور پر خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.